حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پھر جس نے یہ گانا سنا، جس عورت سے سنا اور گھر پہ بلا کے سنا یا وہاں جا کے اس کے اڈے پہ سنا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے، جہنم کا سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ٹھونس دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، صوتان ملعونان فی الدنیا، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جس جگہ وہ بلند ہوتی ہیں اوپر سے اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ ایک وہ آواز جب اگر گھر میں میت ہو جائے اور عورتیں چیخ چیخ کر اس کا بین جس طرح کرتی ہیں نا، چیخ کر چلا کر اور الٹے سیدھے جملے، یہ ماتم کی میں بات نہیں کر رہا، ماتم کے بارے میں یہ جو سینہ کو بھی کرتی ہیں نا عورتیں، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے یا جس مرد نے اس طرح کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہماری امت سے ہی نہیں ہے۔ لیکن میت کے وقت اور چیخ کر عورت کا چلانا اور رونا اور بین کرنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور دوسری کون سی جگہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوسری آواز یہ ہے کہ جس گھر میں خوشی کے موقع پر، جس گھر میں خوشی کے موقع پر گانا بجانا کیا جائے۔ ابھی آج کل ہماری رسم چلی ہے کہ شادی سے پہلے جی محفل ضرور کرنی ہے، وہ محفل انعام کی بات میں نہیں کر رہا، دوسری محفل، کسی فنکار کو کسی گلوکار کو بلانا ہے اور ساری رات بھنگڑا ڈلے گا، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا خرافات ہوں گی۔ جو قوم مسجد میں ایک پنکھا نہیں لے کر دے سکتی، وہ قوم ساری رات بھنگڑے ڈال کر اس گلوکار پر، فنکار پر لاکھوں روپے لٹا دیتی ہے۔ جو قوم مسجد کے لیے ایک سیمنٹ کی بوری نہ دے سکے کیونکہ اس کے پاس گنجائش نہیں، بیچارے کے پاس حسب توفیق 10 روپے نکال لیں بس یہی گنجائش تھی، 50 نکال لیں بس یہی گنجائش تھی۔ بات جب اپنی خوشی کی آئی بیٹے کی، اب گنجائش نہیں دیکھنی، اب دنیا کو دکھانا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو ساری رات گانا بجانا ہے، تو حرام کام یہ چلتا رہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری رات اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ مفت میں ہم نے یہ لعنتیں لی، جو سننے والے ہیں، جو سنانے والے ہیں، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں جس کو بیان کیا ہے امام الاولیاء اور تمام اولیاء کے سردار جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب اسی کے ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، گیارہویں پکانے والے ہیں، گیارہویں کھانے والے ہیں۔ تو منبر رسول پہ حضور غوث اعظم نے جو نشاندہی فرمائی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی بیان اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہو، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ میری نہیں مانتا، میرے محبوب کی نہیں مانتا، میری شریعت کی نہیں مانتا، تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اس پر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے، زبان مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اب حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ لعنت چلتی کب تک ہے؟ وہ لعنت چلتی کب تک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، اللہ کی ہم نے نہیں مانی نا، اس کی شریعت کو پس پشت ڈالا، گانے بجانے یہ سارے اس کے محبوب کی شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ کو کی ہم نے نہیں مانی، اس کے محبوب کی نہیں مانی، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور لعنت کب تک برستی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 7 پشتوں تک اس پر لعنت برستی رہتی ہے، 7 پشتوں تک۔ اب اس کے برعکس حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رب کی مانتا ہے، جو رب کی مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا انعام فرماتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر رحمتیں چھما چھم برساتا ہوں۔ اور وہ رحمت کب تک برستی ہے؟ وہ رحمت یعنی
وہ لعنت کی تو قید ہے نا 7 پشتوں تک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رحمت کی کوئی قید نہیں ہے، آنے والی نسلیں اس کی تا قیامت جب تک آتی رہیں گی اس پر رحمت برستی رہے گی۔ تو ہم رحمتیں لینا چاہتے ہیں یا لعنتیں لینا چاہتے ہیں؟ ہم خود اپنے ضمیر سے پوچھیں، جو کام ہم کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں یا اس کی طرف سے لعنت لینا چاہتے ہیں؟